علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البر لا یبلی والذنب لا ینسی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم. سارے پڑھیں مولا یا صلی وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور دو عالم کا میلاد مناتے ہیں اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. نہایت ہی عزتوں کے لائق حضرت علامہ السید طلحہ بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ صاحبزادہ نذیر حبیب میروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج ہم پیکر اخلاص و محبت جناب حاجی محمد علی صاحب کے گھر میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور جتنے عشاق رسول اور ثناخواں یہاں پہ موجود ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آپ کے علم میں کہ یہ ماہ مبارک صفر المظفر شریف کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اولیاء اکرام کا وصال ہوا، جن میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اکبری دین کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کلمہ حق کو بلند کیا. پھر میر علی شاہ صاحب قادیان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور مرزا غلام احمد قادیانی کو مبالغے کا چیلنج دیا. ان کا بھی وصال انتقال اس مہینے میں ہوا، اور بڑے بڑے اولیاء اکرام اس دنیا سے اس مہینے کے اندر، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کے اندر وہ بھی ان کو شہادت کا مقام ملتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ تیرہ تیزیاں کا مہینہ ہے، یہ نحوست کا مہینہ ہے. ایسی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے بنائیں، آسمان سے اترتی ہیں، اور چھت کے اوپر کوئی دانے وغیرہ ڈال دو تاکہ وہ بلائیں ہمیں کچھ نہ کہیں، وہ دانے وہاں سے کھا کے چلی جائیں. یاد رکھو، نہ عورت میں نحوست ہے، نہ تو گھوڑے میں گاڑی میں نحوست ہے، نہ گھر کے اندر ہے، بلکہ اللہ کی رحمت جیسے باقی مہینوں کے اندر آتی ہے، ایسے ہی سفر کے مہینے میں بھی اللہ کی رحمتیں گھروں کے اندر ان کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ثناخوانی کی جائے تو وہ گھر بھی برکت والا ہوتا ہے اور وہ مہینہ بھی برکت والا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے جی اس مہینے کے اندر، جو ہے محرم کے اندر 2 عیدوں کے درمیان فون آیا جی نہیں نکاح ہونا چاہیے. نہیں، جب بھی نکاح کرے. ہاں، محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی اپنے نانا کے دین کی بلندی کے لیے اپنے خون کے ساتھ درخت کی آبیاری کی ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ دن ایسے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے وہ گئے تو چلو ان کی اس محبت کے اندر چلو ان دنوں میں نہیں کرتے، ورنہ منع ان دنوں میں بھی نہیں ہے. کیوں شاہ صاحب؟ شرعی طور پر جو جائز ہے. یہ ماہ مبارک جو ہے سفر کا مہینہ ہے، اور اس سفر کے مہینے میں بہت سارے اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، نبی علیہ السلام کی اولاد اطہار جو ہے وہ اس دنیا سے اس مہینے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیسے؟ حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو. ولا تموتن، ہرگز تمہیں موت نہ آئے. تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے، اگر آئے تو کیسی ہو؟ وانتم مسلمون، حالت ایمان میں آئے. تمہیں موت آئے تو حالت ایمان میں آئے، اور جب حالت ایمان میں تمہیں موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری قبر بھی بہتر ہوگی اور تمہاری حشر بھی بہتر. اور المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کل اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس سے محبت کرتا ہے. آج آپ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی ہے، مرتے وقت ان کا حشر جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے ایسے ان کی روح نکلتی ہے. اور جنہوں نے کسی اور سے محبت کی ہے، آج یزید کے دیکھیں 14 بیٹے تھے، لیکن آج اس کی اولاد میں سے کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کا بیٹا ہوں. لیکن امام علی مقام وہ دیکھیں زین العابدین بیمار خالی وہاں پہ رہے تھے. آج دنیا میں جس کونے میں جائے، داتا گنج بخش سید ہیں، اور وہاں پہ اجمیر میں چلے جائیں
تو 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنے والے حسن سنجری جو ہے خواجہ اجمیری وہ بھی سید ہے. باقی دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں دیکھیں امام زین العابدین ایک تھے لیکن دنیا کے کونے کونے میں سید نظر آئیں گے. 14 یزیدی تھے بیٹے اس کے تھے, آج کوئی بھی یزید آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد ایک بہت اچھا رائٹر تھا اور زاویہ پروگرام کرتا تھا, آپ نے اکثر ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو. وہ بڑی پیاری بات کی کہ بغداد میں ایک نان بائی رہتا تھا, روٹی جنکشن تھا اس کا, تو لوگ آتے اور مزے مزے کے نان لے کے جاتے اس سے. اب وہ جب لوگ آتے تو خوشبودار تل لگے نان, وہ ذائقے دار, وہ آتے لیتا تو کھوٹے سکے دے کے چلے جاتے, لیتا گلے میں ڈال دیتا اور مسکرا کے انہیں کچھ نہیں کہتا کہ تم فراڈیے ہو یا ایسے ہو ایسے کچھ نہیں, لے لیتا اور گلے میں ڈال لیتا. اور اب کیا ہوا, مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا, اے اللہ جیسے لوگ آتے کھوٹے سکے دے کے چلے جاتے میں پھر بھی قبول کر کے نان دے دیتا. اللہ ایسی کھوٹی عبادت تیری بارگاہ میں لا رہا ہوں یا اللہ, جیسے میں خوشبودار ذائقے دار نان دیتا ایسے ہی یا اللہ تو اپنی بارگاہ سے مجھے فضل اور بخشش کے ساتھ میری مغفرت اور بخشش فرما دے. ہم اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں یہاں پہ اس محفل کے اندر جہاں پہ میں اللہ کے فرشتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے, ایسی محفل کے اندر یا اللہ اس محفل کے صدقے ہم سب پہ کرم فرما, اور خاص کر کے حاجی محمد علی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما, جو شاک رسول یہاں پہ بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب پہ کرم فرما. اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا یبلا, تمہاری کوئی نیکی جو ہے وہ فراموش نہیں کی جائے گی. ڈٹ برابر, نقطے برابر, ذرے کے برابر بھی جو نیکی تم نے کی ہے وہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. وَالذَّنبُ لَا يُنسَى, اور تمہاری کوئی برائی فراموش نہیں کی جائے گی, وہ بھی نہیں بلائی جائے گی. اگر تمہاری برائی ہے تو اس پہ مواخذہ ہوگا, اس کا کرم ہے نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے کرم فرما دے تو فرما دے. وہ 70 ماں جتنی محبت کرنے والا اللہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کی اس محفل کے صدقے اور باقی سینٹرل مسجد کی جتنی بھی انتظامیہ بیٹھی ہے, ہمارے آج سمجھتا ہوں سینٹرل مسجد اور قادریہ ٹرسٹ ہمارا جو ہے یہ مرج ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے ساتھی یہاں ہمارے بزرگ یہاں پہ تشریف فرما ہے اور ہم وہاں پروگرام ہوتا ہے تو ایسے جاتے ہیں جیسے اپنے گھر کا ہوتا ہے. اور یہ صوفی ٹرسٹ اور آپ حضرات کی محبتیں ہیں, اور یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم ایسے آتے ہیں جیسے اپنے گھر آ رہے ہیں. تو قادریہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی سمجھتے ہیں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس پروگرام کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے, اور جنہوں نے نظم میں اور نثر میں نعتیں کہیں ان کا مقام بڑا بلند ہے, بڑا بلند. ابو سعید بوسیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا, وہ ان کو اسٹروک ہو گیا, فالج ہو گیا تھا. نعت لکھی, نبی علیہ السلام خواب میں آئے, فرمایا من رأى فی المنام فقد رأى الحق, جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, سچ دیکھا. اس لیے شیطان میری صورت بن کے نہیں آ سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نعت سناؤ, تو قصیدہ سنایا اور نعت سنائی, تو آپ نے ہاتھ مبارک پھیرا تو ان کو اللہ نے صحت عطا کر دی. وہ قصیدہ بردہ شریف آج پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ پڑھا جاتا ہے. اور یہ بچے جو گناہوں سے پاک ہیں, یہ بزرگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں کانٹوں کے اندر پھول کی طرف بنایا ہے کہ یہ ایسی عبادت کرتے ہیں اور ایسے پروگرام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک جگہ دعا ہے, تو دعا کے بعد پھر آپ آئیں اجازت دیتے ہیں. چلو انشاءاللہ آپ جائیں, تو وہ ذکر کریں گے اور ہمارے ساتھ کھانے میں آپ لوگ